حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس بندے کو بخشنا چاہتا اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا. اور محبت سے کہیں اللہ جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے. گویا ہمارا ذکر کی محفل میں آ کر بیٹھنا یہ ہماری مرضی سے نہیں ہے، یہ مولا کی مرضی سے ہے. اور میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، پھر ایک بار میں کہوں گا، اگر یہاں ایک لمحہ بیٹھنا بھی میرے رب نے قبول کر لیا تو کل قیامت میں وہی ایک لمحہ ہماری جنت میں جانے کے لیے کافی ہوگا. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو خوش عقیدہ سنی مسلمان بنایا. کہ الحمدللہ. یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے. ایک شخص نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ آج مسلمانوں میں بڑے الگ الگ گروہ بن چکے ہیں، الگ الگ نظریے ہیں، الگ الگ اسکول آف تھاٹس ہیں، الگ الگ ٹائٹلز ہیں، آپ کون سے والے مسلمان؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ الحمدللہ میرا مسلک، میرا مذہب، میرا عقیدہ وہی ہے جس پر میں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. ہم اور آپ بھی وہی ہیں کہ نہیں؟ یہ بتاؤ، کسی نئے راستے پر ہیں جس پر میں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. تو اس شخص نے مسکرا کر کہا تو آپ کے باپ دادا کون سے مسلک والے تھے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ الحمدللہ میرے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. اس نے کہا ان کے باپ دادا کون سے مسلک والے تھے؟ نوجوان کہنے لگا کہ الحمدللہ ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے خواجہ غریب نواز کو پایا تھا. خواجہ غریب نواز کو. اور کیوں کہا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صرف ہندوستان نہیں، ایشیا کے اکثر ملکوں میں جو مسلمان ہیں انہیں کلمہ غریب نواز نے پڑھایا ہے. غریب نواز نے. اور میرے پیارے آقا کے پیغام غریب نواز کا ہم پر اور آپ پر احسان ہے کہ الحمدللہ. یہاں پر ایک بات ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو بتا دوں، اجازت ہو آپ کی؟ اجازت ہے. آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے یا کبھی مبلغین سے کہ ایسی دینی محفلوں میں آپ اگر اپنے ساتھ کسی کو لے آتے تو وہاں آنے کے بعد وہ جتنی بار سبحان اللہ بولے گا یا درود شریف پڑھے گا اللہ اس کی ہر نیکی کا ثواب اس کو بھی دے گا اور لانے والے کو بھی اللہ عطا فرمائے گا. لانے والے کو. آپ اگر زندگی میں کسی ایک بے نمازی کو نمازی بنا دیں، اب وہ جب تک نمازیں پڑھے گا اس کے سجدوں کا ثواب اللہ اس کو بھی دے گا اور جس نے نمازی بنایا تھا اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. سنا ہے نا آپ نے؟ اب میرے پیارے آقا کے پیغمبروں غریب نواز نے پوری زندگی میں کتنے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا آپ کو معلوم؟ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا 90 لاکھ لوگوں. کتنے لوگوں کو؟ 90 لاکھ لوگوں کو. غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. یہ 90 لاکھ آج تک صرف 90 لاکھ تک محدود نہیں رہے بلکہ صرف ہندوستان میں یہ 90 لاکھ 25 کروڑ ہو چکے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 25 کروڑ. اور یہی ہے 90 لاکھ میں سے جو برما میں ہیں، جو بنگلہ دیش میں ہیں، جو پاکستان میں ہیں، یعنی ایشیا کے اکثر ملکوں میں اے مسلمانوں کو 90 لاکھ جنہیں کلمہ غریب نواز نے پڑھایا تھا ان کی نسلیں بڑھتی گئی، ان کے یہاں اولاد ہوتی گئی اور یہ 90 لاکھ کروڑوں میں تبدیل ہو گئے. اب ذرا سوچیں، ایک بے نمازی کو نمازی بنا دو اور جب تک نمازیں پڑھے گا اس کے ہر سجدے کا ثواب اللہ نمازی بنانے والے کو بھی دے گا. تو غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا. اب یہ 90 کروڑوں میں بدل گئے. اب یہ کروڑوں اگر دن میں ایک بار بھی، ہفتے میں ایک بار بھی کلمہ پڑھتے ہوں گے تو ان سب کو ان کے اپنے پڑھے
یہ جو کروڑوں میں تبدیل ہو گئے، یہ کروڑوں 5 وقت کے نمازی نہ بھی جمعہ کی 2 رکعت کو پڑھتے ہوئے، اب یہ کروڑوں جب جمعہ کی 2 رکعت میں اللہ کا سجدہ کرتے ہیں تو ان کے اپنے سجدوں کا ثواب اللہ یہ دیتا ہے، اور سب کے برابر سجدوں کا ثواب اللہ غریب نواز کو عطا فرماتا ہے۔ تو گویا رب نے وہ انتظام کر دیا کہ لمحہ لمحہ غریب نواز کے درجات بلند ہو رہے ہیں، لمحہ لمحہ کہ الحمدللہ۔ اور اسی لیے آج کوئی معراج ربانی جیسا، توصیف الرحمان جیسا، ذاکر نائک جیسا آج کوئی اولیاء اکرام کے حوالے سے زبان دراز کرتا ہے اور ان کے تعلق سے بکواس کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ظالمو، تم اللہ کے ولیوں کی گستاخی کر کے اللہ کے ولیوں کا کچھ نہیں بگاڑتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودتے ہو۔ اس کی وجہ کہ اللہ اپنے ولیوں کو زمین کے ذرات بنا کر پیدا نہیں کرتا، اللہ اپنے ولیوں کو آسمان بنا کر پیدا کرتا ہے، اور آسمان پر کوئی تھوکنے کی کوشش کرے تو آسمان کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، اس کا تھوک اسی کے منہ پر آ کر گرتا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ قرآن مقدس اٹھا کر دیکھیں، آپ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف کی حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا، آپ اگر اسٹڈی کریں، علماء سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں، بے نمازی کے تعلق سے وعید آئی ہے قرآن میں، حدیث مبارکہ میں، جو روزہ نہ رکھے اس کے تعلق سے بھی وعید ہے، اور ساتھ ہی حدیث مبارکہ میں بھی اس کی وعید ہے۔ کیا کیا عذاب ہو؟ جس پر حج فرض و حج ادا نہ کرے اس کے لیے کیا عذاب، جو روزہ جان بوجھ کر چھوڑے یا قضا کرے اس کے لیے کیا عذاب، اسی طرح زکات جس پر واجب ہو نہ نکالے اس پر کیا عذاب۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب گناہ گاروں کے عذاب کا ذکر کیا، وعید فرمایا، لیکن جانتے 2 لوگ ایسے جن کے تعلق سے رب تبارک تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا، جنگ کا اعلان۔ وہ 2 لوگ کون؟ قرآن مقدس میں فرمایا گیا وہ لوگ جو سود کھاتے، جو اللہ رسول کے بغاوت کرتے، اللہ ان سے جنگ کا اعلان کرتا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا وہ لوگ جو اولیاء اکرام سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ نے سود کھانے والوں سے جنگ کا اعلان قرآن نے کیا۔ اور حدیث مبارکہ میں محبوب کے ذریعے حدیث قدسی ہے، آقا فرماتے، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولیوں سے دشمنی کرے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب کوئی اولیاء اکرام کی گستاخی اور بے ادبی کرے تو میں کہتا ہوں ہمیں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، اس کی وجہ کہ وہ ہم سے نہیں لڑائی کر رہا ہے، وہ اللہ سے لڑائی کر رہا ہے، اللہ سے۔ اور جان کے فرمایا کہ بغداد شریف کی سرزمین صبح صبح کا وقت تھا، سردیوں کا موسم، ایک فقیر، ایک درویش اپنی مستی میں چلا جا رہا تھا، ابھی بازار لگی نہیں تھی، دکانیں کھل رہی تھی۔ ایک مٹھائی والا کڑائی میں دودھ گرم کر رہا تھا، مٹھائی بنانے کی تیاری کر رہا تھا، فقیر کا گزر ہوا، مٹھائی والے نے دیکھا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ صبح صبح اللہ والے کو اگر دودھ پلا دیں گے اللہ دن بھر برکت عطا فرمائے گا۔ اس نے فقیر کو آواز دی، بابا یہاں آنا۔ قریب گئے، اس نے ایک گلاس گرم گرم دودھ دیا، کہا بابا میری طرف سے قبول فرما لو۔ بزرگ نے لیا، پیا، دعائیں دی، روانہ ہو۔ اب دیکھیں صبح کا وقت تھا، ابھی دکان لگ رہی تھی، ابھی تو مٹھائی بنانے کے لیے دودھ گرم کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نظر آ گیا تو اس کو دودھ پلا دیا۔ آج ہم صبح صبح دکان کھولیں اور امام صاحب پہنچ جائے ادھاری لے لیں تو دیکھے بھلا بتاؤ، ہم کہیں گے حضرت آپ کو منع کرتے اچھا تو نہیں لگتا لیکن ابھی بونی نہیں ہوئی، یعنی ان کو دے دیا صبح صبح مفت میں تو دن بھر پتہ نہیں کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا، کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہی سوچ ہماری اور آپ کی اور اس وقت کے لوگوں کی سوچ کیا تھی؟ اللہ والے کو دوں گا کمی نہیں آئے گی، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں مسلمانوں، یہ جو تمہارے دلوں میں خیال آتا ہے کہ ان پر خرچ کروں گا تو خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، ان پر خرچ کروں گا تو میرا اپنا کیا ہوگا، یہ شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں وسوسات پیدا ہوتے ہیں۔ در حقیقت بات تو یہ ہے اپنی ذات پر جتنا بھی خرچ کر لو، کل قیامت میں اللہ تم سے حساب لے گا۔ اور اگر تم نے دین کے راستے میں اللہ والوں پر، اگر تم نے دین داروں پر حلال کام کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا ہے، فرمایا کہ اللہ قیامت میں تم سے اس مال کا کوئی حساب نہیں لے گا۔ لیکن ہم اپنی ذات پر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ آپ سوچیں
ایک آدمی مال میں جاتا ہے تو سینکڑوں ہزاروں خرچ ہو کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی کھانا منگایا, بیوی کو لے کر بیٹھا, ڈش کوئی آرڈر کی, بیوی نے کہا کتنے کی, کہتا ہے 350 کی. تو بیوی کہتی 350 کی, اتنا مہنگا, ارے 350 مجھے دے دیتی تو میں 3 دن تم کو گوشت بنا کے کھلا دیتی. 350. تو شوہر اس کو کہتا ہے کہ تجھے کھانے سے مطلب ہے, کتنے کا اس کا ٹینشن مت لے, کہاں روز آنا ہوتا ہے, آج آئے ہیں تو پرواہ مت کر, کھا اطمینان سے. یوں اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو تو ہم اور آپ خوشی خوشی کرتے ہیں, لیکن وہی آدمی جو بیوی کے سامنے اتنا سخی بنتا تھا, جمعہ کے دن مسجد کی جولی سامنے آتی ہے, جیب میں 100 500 کی نوٹ ہو, پھر بھی ہاتھ ڈال کر بالکل ٹٹول کر 10 کی نوٹ نکالتا. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہو تو انگلیوں کو بھی آنکھ آ جاتی ہے کہ کئی غلطی سے 100 آ گیا, 50 آ گیا, 500 آ گیا تو مجبوراً وہ دینا پڑے گا. اس لیے باقاعدہ ٹٹول کے 10 روپیہ 20 روپیہ نکلتا ہے. بتائیے ہے کہ نہیں؟ ارے جس نے ہمیں سب کچھ دیا اس کے نام پر خرچ کرنے میں بہت, اور اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کو کوئی پرواہ نہیں. ایک آدمی گھر خریدتا ہے بامبے جیسے شہر میں 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کا, اس میں انٹیریئر کرواتا ہے 40 45 50 لاکھ روپے کا. 1 کروڑ 60 لاکھ کا فلیٹ خریدا, 50 لاکھ کا انٹیریئر کیا, اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہاں روز بنوانا ہے. ایک بار بنا لیا تو 5-10 سال کی فرصت, مسکراتا ہوا خرچ کرتا, لیکن اسی کے دروازے پر مدرسے والے آ جائیں, یتیم خانے والے آ جائیں, مسجد والے آ جائیں تو دل پر پتھر رکھ کر 111 روپے دیتا ہے. اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں, ہم شادیوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں روپے اپنی واہ واہی میں اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے پھونک دیتے ہیں, اور جب بات دین کی آتی ہے تو دین کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ہم سب سے بڑے بخیل اور کنجوس بن جایا کرتے ہیں. اسی لیے کہنے والوں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو, اے اللہ اگر تو ہمیں مار دے تو دل بھی عثمان غنی جیسا عطا فرما. کہ سیدنا عثمان غنی گھر میں چراغ جلتا تو تیل کا حساب, سالن میں نمک ڈالا جاتا تو نمک کا حساب, لیکن جب میرے آقا کسی سائل کو بیچتے تھے اور کہتے اس کی بیٹی کی شادی ہے, اس کو مدد کی ضرورت ہے, تو عثمان غنی اپنے تجارتی قافلے کو اونٹ کے ساتھ ساز و سامان کے ساتھ اس آنے والے سائل کے حوالے کر دیا کرتے تھے. فقیر خود پوچھتا تھا حیرت سے کہ آپ کو ایک قطرے تیل کا حساب لے رہے تھے خادم سے, آپ کو خادم سے سالن کے نمک کا حساب لے رہے تھے, اور مجھے سب کچھ دے دیا حالانکہ اتنے کی ضرورت نہیں. تو یہ سخاوت کیوں؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیتے کہ یہ جو تیل, یہ جو نمک میں نے خرچ کیا ہے یہ میری ذات پر, کل قیامت میں مجھے اس کا حساب دینا ہوگا, اور یہ جو مال میں نے دیا ہے یہ اللہ رسول کے نام پر ہے, کل قیامت میں اس کا حساب نہیں دینا ہوگا. اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں, ہماری سوچ بدل گئی,